شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے قرآن پاک کی سورت یعنی سورہ اخلاص کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وہ کون سی سورت ہے جسے پڑھنے کا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص 1/3 قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن میں تقریباً 2022 آیات ہیں، یعنی جو شخص سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھے گا اسے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروا دیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیا ہے اس سورت میں کہ اللہ کو یہ اتنی پسند ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کی تلاوت 1/3 کے برابر ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کو اتنی پسند کیوں ہے۔ اس سورت کے نام سے ہی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی اہم سورت کیوں ہے۔ اخلاص کا لفظ خالص سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے صاف اور واضح، یعنی یہ سورت حق کو باطل سے جدا کر دینے والی ہے۔ یہ سورت توحید کی سورت ہے، یعنی اس سورت میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جسے انسان نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اپنی زندگی اس صورت کے مطابق گزار دی، اس انسان کے مقدر میں جنت لکھ دی جائے گی۔ یہ صورت کس وقت نازل ہوئی؟ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ نسب سے مراد سلسلہ، یعنی قریش کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، تمہارے رب کا خاندان کیا ہے، تمہارا رب کس سے پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ، وہ لوگ بت پرست لوگ تھے۔ وہ اکثر یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے یا تنزیہ طور پر کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ ہو، جو رب نظر ہی نہیں آتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ تب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل کی۔ پہلی آیت میں ان مشرکین اور کفار کو جواب دیا گیا ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، یہ فرما کر کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا جتنے بھی خدا ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کیسا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں سب سے اہم لفظ احد ہے، جو اللہ کی ذات کے علاوہ قرآن میں کسی کے لیے نہیں بولا گیا۔ احد کے معنی ہیں ایک ہونا، ہر لحاظ سے ایک ہونا۔ جب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق سوال کر رہے تھے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے، یعنی اس رب کی ذات اسی کی طرح ایک ہے، اس کے نہ کوئی حصے ہیں اور نہ ہی اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی ذات میں واحد ہے، وہ اپنی طاقتوں میں ایک ہے، وہ اپنی تدبیروں میں ایک ہے، یعنی وہ ایسا اکیلا ہے، وہ ایک ہے جس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ ہی نفی ہو سکتی ہے۔ وہ یکتا ہے، وہی ہمیشہ سے تھا اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا، نہ اس کے بعد کوئی خدا آئے گا۔
وہ کسی سے تقسیم نہیں ہوتا، وہ کسی ذرے سے نہیں بنا جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو، وہ کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت ہو۔ وہ ذات ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اس کی ذات میں کسی چیز کی کثرت نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے بہت ہیں، ہم جیسوں سے دنیا بھری ہوئی، پر اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ ذات واحد ہے، وہ ذات ایک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا، نہ اس کے بعد کوئی خدا ہو سکتا ہے۔ یہی مفہوم ہے سورہ اخلاص کی پہلی آیت کا، کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو میں دوسری آیت کا مفہوم بتاؤں گی کہ وہ کس موقع پر نازل کی گئی اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔